अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकेंड विद वकील अंसारी के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा शरीफ। उम्मीद करती हूं आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। मार्च का महीना औरतों का आलमी महीना और 8 मार्च विमेंस इंटरनेशनल डे। लेकिन जैसा मैंने अपने व्लॉग में भी कहा, औरतों के लिए सिर्फ एक दिन क्यों? मेरे नजदीक तो हर दिन औरत का दिन है, क्योंकि औरत एक माँ भी है और बेटी भी, औरत एक बहन भी है और बीवी भी। औरत ना सिर्फ घर संभालती है बल्कि बाहर के काम भी करती है, चाहे वो कोई भी जगह हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, मेडिसिन हो, फौज हो। औरत ने हर जगह पर अपने आप को मनवाया है, मजबूती से खड़ी रही है मर्द के शाना बशाना, और उसने प्रूव किया है कि औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन इस महीने के हवाले से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम उन औरतों को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने घर से निकलकर बाहर भी सारे काम किए, अपने घरों को ना सिर्फ चलाया बल्कि कौमों को बनाया। क्योंकि एक अच्छी तरबियत एक अच्छी माँ करती है, और एक अच्छी औरत जब घर से बाहर निकलती है और किसी काम का अज़्म करती है तो यकीन जाने वो वहां पर भी परफेक्शन चाहती है और उस हर काम को अच्छे तरीके से और खुश उसलूबी से करना चाहती है। तो इस महीने में हम तमाम उन औरतों को खराज तहसीन पेश करते हैं, हम उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारी आज की दुनिया में, आज के दौर में भी औरतों को कई जगह पे बहुत सप्रेस किया जाता है। खुदारा अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको सप्रेस ना करें, क्योंकि ये आज की बच्चियां कल की लीडर्स हैं। सो उनका साथ दें, उनके लिए अच्छी राहें हमवार करें और इन बच्चियों को कल का मुस्तकबिल बनाएं। इसके साथ ही हम चलते हैं वकील अंसारी साहब की तरफ और देखते हैं इस हफ्ते वो हमें क्या कहते हैं। जी बहुत खूब ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा की तरह जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दफ़ा फिर आलमी मंजरनामे पे छाए रहे। अंदरूनी मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और मुश्किल हो रही है, लिहाजा उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है। ख़ास तौर पे जब वो बहुत बड़ी कटौती कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 50% मुलाजमीन की कटौती हो रही है। तो ये सारे अंदरूनी ऐसे मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मकबूलियत में कमी लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल। लेकिन एक खबर जो बहुत से लोगों के से नहीं गुजरी वो ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और सिविक यूएस ने अमेरिका को अपनी वॉच लिस्ट पे डाल दिया है। इसका मतलब ये है कि थर्ड कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ और दूसरे ममालिक में जहाँ इजहार राय पे पाबंदी लगाई जाती है या इजहार राय को दबाया जाता है, उस किस्म की चीज़ों पे जनाब अमेरिका को भी रख दिया गया है, सिविल लिबर्टीज़ ने रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अंदरूनी तौर पर उन्होंने ये किया है कि जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की थी उन लोगों पे मुकदमात कायम हो रहे हैं, उनको सरकारी मुलाजमत से निकाला जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि कभी भी एक सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन के हक़ में जो मुजाहरे हुए थे उसका उन स्टूडेंट्स को क्रैक डाउन किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक बड़े स्टूडेंट जो कि अमेरिका के ग्रीन होल्डर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। तो तालीमी इदारों पे इस किस्म के रकीक हमले शुरू हो चुके हैं। ये अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका जिसमें मैं 50 साल से रहा हूँ, ये वो अमेरिका नहीं है। ये चीज़ें जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उन ममालिक में होती हैं तो हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन आज जब हम अमेरिका में होते हुए देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा कि ये अमेरिका है। बहरहाल चीज़ें यहाँ ठीक होंगी। अदालतें और इदारे बहुत मजबूत हैं। गो के इदारों को पे सख्तियाँ की जा रही हैं, अदलिया पे सख्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका है। तो आइए चलते हैं हम अपने तजिया निगारों की तरफ। उन्होंने इन मसाइल पे रोशनी डाली है, इन मसाइल का हल बयान किया है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब अतीक अहमद सिद्दीकी साहब की जानिब। अतीक भाई, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकेंड विद वकील अंसारी के इस नए एपिसोड में आज हम अमेरिका पाकिस्तान तल्लुकात में जो हैरान कुन तब्दीली आई है उस पर बात करेंगे। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी की सियासत के मद्दोजर का भी हम जायज़ा लेंगे। तो नाजरीन, 4 मार्च को
صدر ٹرمپ نے کانگریس کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جہاں دوسری بہت سی باتیں کی، تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے انہوں نے صرف 2 ممالک کا ذکر کیا، اور ان میں ایک یوکرین ہے، اور صدر زیلنسکی 4 مارچ کے اس خطاب سے چند روز پہلے وائٹ ہاؤس گئے تھے، جہاں ایک بہت بڑا ڈرامائی سین کریٹ ہوا تھا، اور اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ آج تک عالمی سیاست کے منظرنامے پر چھائی ہوئی ہیں۔ تو اس کا ذکر تو ضروری تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا ذکر کر کے اپنے سامعین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ سابقہ صدر بائیڈن نے 4 برس تک پاکستان کا نام نہیں لیا اور اسے نظر انداز کیا۔ اب اچانک ایک بینک کے ساتھ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ داعش خراسان کا ایک نہایت ہی خطرناک دہشت گرد لیڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، اور اس کے لیے امریکہ نے پاکستان کا، صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اور داعش خراسان جو ہے وہ اس وقت ٹاپ آف دا لائن دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس نے اگست 2021 میں جب امریکی فوجوں کا کابل سے انخلا ہو رہا تھا، تو اس وقت اس نے بم دھماکے کر کے کابل ایئرپورٹ پر 13 امریکی فوجی ہلاک کیے تھے، اور 170 کے قریب افغان باشندے بھی اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ امریکہ کا مرد مطلوب تھا جو کہ 4 سال تک راڈار سے غائب رہا، اور بالآخر پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور جان ریڈ کلف جو کہ CIA کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے 25 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ داعش خراسان کی سرگرمیاں دنیا بھر میں کافی پریشان کن ہیں، اس کا فٹ پرنٹ جو ہے تو وہ ایشیا میں بھی ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، یورپ اور افریقہ میں بھی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ شریف اللہ جو کہ کابل حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا کی گرفتاری کا ذکر کیا۔ اور ISI نے نہایت ہی ایک سوئفٹ قسم کے آپریشن میں پاک افغان بارڈر کے قریب سے اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر سیاستدان جو کام بھی کرتا ہے، اگر کسی کی تعریف و توصیف بھی کرتا ہے تو اس میں وہ خود بھی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرتا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے شریف اللہ کا ذکر کر کے اور پاکستان کی تعریف کر کے اپنے عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ صدر بائیڈن جو کام 4 سال میں نہ کر سکے، میں نے وہ کام 6 ہفتے میں کر دکھایا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ جملہ امریکہ کی کسی پالیسی میں ڈھلتا ہے یا نہیں، یا یہ بات یہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر صدر ٹرمپ نے اسی مہینے متوقع طور پر ٹریول بین لگانے والی ممالک کی فہرست میں پاکستان کو بھی شامل کر دیا، تو یہ جو ہے یہ ساری تعریف و توصیف جو ہے اور تحسین و آفرین یہ بالکل بے اثر ہو جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فکرہ جو ہے یہ ایک پالیسی کی صورت میں سامنے آتا ہے یا نہیں، اور پاکستان کو اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن پاکستان کو اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نقصان دہ اثرات پاکستان کی حکومت اور عوام پر ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ پہلے افغان جنگ کے دوران ایک ایگزیجریٹڈ قسم کا ریلیشن شپ تھا۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نیو یارک سٹی کی سیاست پر بات کرتے ہیں، اور نیو یارک سٹی میں میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن اگرچہ کہ اس سال نومبر میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس وقت گہما گہمی بہت زیادہ ہے۔ ایرک ایڈمز جو کہ موجودہ میئر ہیں وہ ایک نہایت ہی ان پاپولر، غیر مقبول میئر ہیں، اور ان کی اپروول ریٹنگ کئی سرویز کے مطابق 20% یا اس سے بھی کم ہے، جو کہ نیو یارک سٹی کی ماڈرن ہسٹری میں کم ترین ایک سطح ہے۔ اور کیونکہ وہ کرپشن میں ملوث تھے، اور پھر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈیل بنا لی اور ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے۔ ڈیل یہ تھی کہ ایرک ایڈمز صدر ٹرمپ کو کھلی چھوٹ دیں گے کہ وہ نیو یارک سٹی کے جتنے بھی نیو یارک سٹی کے امیگرینٹس کو جو ہے تو وہ انہیں گرفتار کرنا چاہیں تو ایرک ایڈمز اس میں تعاون کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیل تھی جو کہ ڈیموکریٹس کو پسند نہیں، اور انہوں نے اس سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ نیو یارک سٹی
डेमोक्रेट्स का शहर है और उनके मेयर जो कि उनके वोटों से इलेक्ट हुआ था उसने ये काम किया है और इससे और तो उसकी सज़ा उन्हें दी जा रही है। एरिक एडम्स की कोई चांस नहीं है इस इलेक्शन में जीतने के लिए। और दूसरी तरफ ड्रामाई सिचुएशन ये है कि एंड्रयू कुमो जो कि पहले गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट के उन्होंने 2021 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक स्कैंडल में उन पर दबाव जब बहुत बड़ा तो उन्होंने रिज़ाइन किया। अब वो पॉलिटिकल कम बैक कर रहे हैं और बहुत से सर्वेस के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग 31% है, एरिक एडम्स 20%, बाकी के 5-6 जो उम्मीदवार हैं वो 15% से कम है। तो इसे कहा जा रहा है कि ये न्यूयॉर्क सिटी के वोटरों का एक नॉस्टैल्जिया है कि वो एक पुराने मुस्तरदशुदा गवर्नर को दोबारा ला रहे हैं। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो एंड्रयू क्यूमो का नेम रिकग्निशन है और दूसरी ये कि वो न्यूयॉर्क स्टेट की और न्यूयॉर्क सिटी की ब्यूरोक्रेसी से डील करना जानते हैं। तो ये एक गैम्बल है और इसके साथ ही एंड्रयू क्यूमो का पॉलिटिकल कमबैक भी है और ये एक ड्रामाई सूरत हाल है। तो इसका हम जायज़ा लेंगे, उसमें मज़ीद डेवलपमेंट से आपको आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई, दोनों मौजू बहुत अच्छे। न्यूयॉर्क में घर की खरीदो फरोख्त के लिए बस एक ही नाम याद रखें, अमेरिकन ड्रीम होम्स। प्रोफेशनल ब्रोकर अली रफाकत और सैयद वसीम हुमा वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इन नंबर्स पर फोन कीजिए। अमेरिकन ड्रीम होम्स। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं और आपको किसी कार की मरम्मत की जरूरत है, एक गिराज का नाम है सेंट्रल एवेन्यू ऑटो रिपेयर्स और फारूक साहब होते हैं 227 नॉर्थ सेंट्रल। इनका टेलीफोन नंबर है 516-561-0707। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर्स विजिट ज़रूरी है। डॉक्टर सारा साजिद हमारे इलाके एलमोंड में किडनी स्पेशलिस्ट हैं। जुमला इमराज की भी डॉक्टर हैं। उर्दू पंजाबी ज़बानों पर भी अबूर हासिल है। एतमाद के साथ इन नंबर पर फ़ोन करें। डॉक्टर सारा साजिद का स्टाफ आपकी मदद के लिए हमा वक्त तैयार। बल्क कबाब और अफ़गान चाय खाना, रिवायती अफ़गान खानों के लिए गुज़श्ता 27 साल से न्यूयॉर्कर्स का फेवरेट रेस्टोरेंट। बल्क कबाब आइए और फ्रेश हलाल मीट से बने हमारे कबाब, पुलाव और कढ़ाई, लेमन डिशेस, स्पेशल ग्रीन टी ज़रूर इंजॉय कीजिए। 50 से 150 अफराद के लिए कुशादा पार्टी हॉल, आउटडोर केटरिंग, फ्री डिलीवरी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 516-640-5825। बल्क कबाब और चाय खाना। जुमला बीमारियों के इलाज के लिए वेलकम टू मुश्तबा क्लिनिक्स इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। फैमिली प्रैक्टिस, urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit mushtabaclinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5363. आइए अब हम चलते हैं जनाब डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब की तरफ। गुलाम मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम वकील अंसारी साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक बार फिर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा आपके पास इस सेगमेंट में हाजिर है। यकीनन पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए कुछ खबरें बड़ी अहमियत की हामिल हैं जो इस हफ्ते जिस पर कई जगह बहस व मुबाहिसा होता रहा। सबसे पहली खबर यह है कि बोलान एक्सप्रेस या जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी कोटा के अंदर हुई और उसके नतीजे में कई जानें ज़ाया हुई। हम ये समझते हैं कि आज से कुछ अरसे पहले यानी गुज़श्ता हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और उस ट्रैवल एडवाइजरी के अंदर बलूचिस्तान, KPK और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स को लेवल 4 करार दिया गया था। और जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन इस बात से वाकिफ़ हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट की ट्रैवल एडवाइजरी में 4 लेवल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जिसमें सबसे ख़तरनाक लेवल 4 है। इसका मकसद ये कि वहाँ सफ़र ना किया जाए। चनांचे लेवल 4 बलूचिस्तान के लिए, KPK के लिए और बॉर्डर रीजन्स के लिए कहा गया था और ये एडवाइजरी दी गई थी कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स या अमेरिकन्स कोई भी उस इलाके में
اپنی موومنٹ نہ کریں اور نہ جائیں. یہ خبر کچھ عجیب سی نظر آئی تھی ہمیں، بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ ہماری نظر میں یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ صرف ایک SHO کافی ہے اس کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی سے یہ واقعہ بڑا ہو گیا اور تقریباً 400 کے قریب ٹرین پر موجود لوگ یرغمالی بنے، ڈرائیور کو یرغمال بنایا گیا اور یہ دہشت گردی کا واقعہ بہت افسوسناک ہوا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس ٹیررسٹ واقعے کے بعد اور US وارننگ کے بعد ایک اور چیز ہمارے سامنے علم میں آئی، جس میں ٹرمپ صاحب کا کچھ کنٹریز کے اوپر پابندی لگانے کا یا ان کے ویزاز کو ویٹنگ کے تھرو گزارنے کا عندیہ دیا گیا. معزز خواتین و حضرات، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ویٹنگ انگریزی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ اس کی تفتیش کی جائے، دیکھا جائے اور سیکیور کیا جائے. چنانچہ یہ تفتیش کی جو بات کی گئی وہ بیسیکلی افغانستان اور پاکستان کے شہریوں پر شاید اس کا عمل درآمد ہوگا. گو کہ ابھی بات سامنے مکمل طور پہ نہیں آئی ہے، لیکن توقع یہی کی جاتی ہے. پاکستان اور افغانستان کے شہریوں پر اس کا عمل ہونا یقیناً ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے، کیونکہ بہت سے پاکستانی امریکنز، ان کے رشتہ دار امریکہ آتے ہیں، اور اگر اس میں ویٹنگ کی گئی اور اس میں پابندی لگائی گئی تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے. لیکن آئیے ذرا تاریخ پر ہم نظر ڈالیں. 2017 سے 27 تک 17 سے 21 تک ایگزیکٹو آرڈر 13769 جاری ہوا تھا، جس میں انٹری سسپینڈ کی گئی تھی ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، سیریا اور یمن کے سٹیزنز پہ، اور ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام کو ہالٹ کیا گیا تھا 120 ڈیز کے لیے. پھر ایگزیکٹو آرڈر 13780 نافذ کیا گیا مارچ 2017 میں، جس میں ریوائز کیا گیا اس آرڈر کو اور عراق کو لسٹ سے ہٹا دیا گیا. پھر ایگزیکٹو پریزیڈنشل پروکلیمیشن 9645 ستمبر 2017 میں نافذ العمل ہوا، جس میں نارتھ کوریا، وینزویلا اور سودان کو لسٹ میں شامل کیا گیا. اس کے بعد پریزیڈنشل پروکلیمیشن 9983 فروری 2020 میں نافذ العمل ہوا، جس میں 6 کنٹریز کا اور اضافہ کیا گیا، جس میں نائجیریا، میانمار، ایریٹریا، کرگستان، سودان اور تنزانیہ کو شامل کیا گیا. اس کو یہ بین جو تھا وہ جنوری 20 2021 میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے ریسائنڈ کر دیا تھا، ریموو کر دیا تھا. ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2025 کے اندر، اس کے اندر پاکستان اور افغانستان کا نام سر فہرست ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید ان کنٹریز کے لوگوں پر ویٹنگ ہوگی یا ان پر پابندی کسی قسم کی ویزے کی آئے گی. اس کے علاوہ یوکرین کے جو لوگ یہاں پر تقریباً 250,000 250,000 بستے ہیں، ان کو واپس بھیج دیا جائے گا اور ان کا ریفیوجی اسٹیٹس ختم کیا جائے گا، اس کے بھی چانسز ہیں. چنانچہ یہ چیزیں کافی تشویشناک ہیں تارکین وطن کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز اپنے کانگریسمین کے ساتھ لابی کریں اور صورتحال کو کسی طرح بھی ریلیف دلائیں ان لوگوں کو جن کا کوئی تعلق کسی ٹیررزم سے اور شر پسندی سے نہیں ہے، اور وہ جو پیسفل لوگ ہیں، پیس لونگ لوگ ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر پاکستان کی اکثریت اور پاکستانی امریکنز اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری اینڈ دی پیپل آف پاکستان آر ان میجورٹی ہو آر پیس لونگ. اینی وے، لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ. نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے آپ سے اجازت. خدا حافظ. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ویری اپڈیٹ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم اپنے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کی طرح جو آج کل کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آئے ہیں اور کچھ جو نظریات کے حوالے سے چیزیں ہیں، بہت ہی ایجوکیشنل سبجیکٹ ماشاء اللہ. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب. تھینک یو اکیل بھائی. ویلکم بیک ٹو ویکینڈ ود وکیل انصاری. دوستوں، جیسا کہ ہم لوگ آج کل آئیڈیالوجی سے بات کر رہے ہیں اور پچھلی بار ہم نے فریڈرک نیتشے سے بات کی تھی، اس بار ہم ذرا سگمنڈ فرائیڈ بات کر لیتے ہیں. سگمنڈ فرائیڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آسٹرین نیورولوجسٹ ہیں، خاصا کچھ کیا انہوں نے کام. انہوں نے انٹرپریٹیشن آف ڈریم، اٹ ایگو سپر ایگو، فری ایسوسیشن، فریڈین سلیپ، بہت ساری چیزیں ان سے جو کنیکٹڈ ہیں، اور اس نے سارے ویسٹرن کلچر کو چینج کر دیا، سوچنے کا انداز بدل دیا سائیکالوجی کے حوالے سے، اور سب سے زیادہ اثر اس کا لٹریچر بھی پڑا اور
نئے قسم کے ناول لکھے گئے، تو ایک پورا ڈائنامکس چینج ہو گیا۔ میں نے 5 میجر تھیوریز نکال لی ہیں جو میں ایک کے بعد ایک ڈسکس کر لیتا ہوں۔ پہلی تھیوری جو ہے وہ ڈریم انالیسس کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے ارما بومشیک جو کہ ایک بہت بیسٹ سیلنگ رائٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اٹ ٹیک اے لاٹ آف کریج ٹو شو یور ڈریمز ٹو سم ون ایلس۔ اس حوالے سے گانا بھی مشہور ہوا تھا، ریئلٹی از رانگ، ڈریم آر دا ریئل۔ اچھا، ہمارے فرائڈ کیا کہتے ہیں؟ فرائڈ کہتے ہیں an alternate reality we experience when we sleep, this is what the dream is۔ یعنی ان کی کتاب آئی تھی 1899 میں، انٹرپریٹیشن آف ڈریم، اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے دا انٹرپریٹیشن آف ڈریم از دا رائل روڈ ٹو نالج آف دا انکانشیس ایکٹیویٹیز آف دا مائنڈ۔ مطلب کہنے کا ہے کہ اگر انکانشیس ایکٹیویٹیز آف دی مائنڈ کو جاننا ہے تو جو رائل روڈ اس طرف جا رہی ہے وہ انٹرپریٹیشن آف ڈریم ہی ہے۔ فرائڈ کا خیال تھا ڈسگائزڈ فلفلمنٹ آف ریپریسڈ انفینٹائل وشز، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو دبی ہوئی بچکانہ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھینس بدل کر خواب میں نظر آتی ہیں۔ فرائڈ کی جو تھیوری ہے اس کی ہمیں اپلیکیشن کئی جگہ نظر آتی ہے، خاص طور پہ جیسے فار ایگزامپل آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ ریپریسڈ قسم کا ایمبیشن ہے آپ کا۔ فرائڈ کی جو اس تھیوری ہے کو ہم مزید سمجھنے کے لیے اس کی دوسری تھیوری پہ چلے جاتے ہیں، فری ایسوسیشن کے، کیونکہ فری ایسوسیشن اور ڈریم انٹرپریٹیشن آپس میں کنیکٹڈ ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی فرائڈ انٹرپریٹیشن آف ڈریم کرتے تھے، جب کبھی بھی سیشن لیتے تھے تو وہ فری ایسوسیشن سے ہی کام لیتے تھے۔ وہ مریض کو کبھی بھی اوپینین نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم اپنا ڈریم مجھے پورا ویسے ہی سناتے چلے جاؤ جو آ رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو آ رہی ہے وہ کہتے چلے جاؤ ریلیکس ہو کر، اور اسی فری ایسوسیشن میں وہ ڈریم کو انٹرپریٹ کر دیتے تھے۔ کبھی بھی خود نہیں ایڈ کرتے تھے وہ، بلکہ مریض سے ہی کہلواتے تھے۔ تیسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے فریڈین سلپ کا۔ فریڈین سلپ جو ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے کہ ٹنگ سلپ، جس کو ہم بالکل کہتے ہیں کہ یار ایک دم منہ زبان سے نکل گیا، جیسے کہ وربل مسٹیک ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جو وربل مسٹیک ہے نا، یہ وربل مسٹیک ہوتی نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کے سب کانشیس تھاٹس ہوتے ہیں، سیریس تھاٹس ہوتے ہیں جو زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جو ڈیلی لائف میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں عام طور پر، اس کو سیریسلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہے جو آپ کے سب کانشیس تھاٹ میں تھے۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب دا سائیکوپیتھولوجی آف ایوری ڈے لائف میں لکھی تھی، 1901 میں یہ کتاب آئی تھی۔ اچھا، بالکل اسی طرح ایک اور بھی بات کہ فرائڈ کا خیال تھا کہ یہ جو ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں، یہ جو ہم کوئی ایڈریس بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں، یہ بھی اصل میں ایک طرح سے ہم کسی بھی چیز کو یاد نہیں کر پاتے ہیں، وہ ریپریس کیے ہوئے ہماری ڈیزائرس ہی ہوتی ہیں۔ اب ابھی تک ماڈرن سائنس نے اس بات کو ثابت نہیں کیا کہ فریڈین سلپ واقعتاً کیوں ہوتی۔ پانچواں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اڈ ایگو اور سپر ایگو کا فرائڈ کا۔ یہ ہیومن سائیکی یا یہ وہ فنکشنل ایپریٹس ہیں جو انہوں نے کریٹ کیے، اس کا تعلق کوئی فزیکل انٹیٹی سے نہیں ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ذہن ہے، جو سائیکی ہے، وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اڈ ایگو اور سپر ایگو۔ اڈ جو ہے وہ بہت ہی بیسک ڈرائیو ہے ہماری، سیکچول ڈرائیو ہے جس کو ہم لیبیڈو کہتے ہیں، لائف ڈرائیو ہے جس کو ہم ایروس کہتے ہیں، ڈیتھ ڈرائیو ہے جس کو ہم تھیناٹوس کہتے ہیں۔ ڈیتھ ڈرائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی لائف کے لیے لڑنا، ایگریشن کرنا، اور یہ بہت ہی اینیمل ڈرائیو ہوتی ہے، بیسک ڈرائیو ہوتی ہے۔ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایگو کا بندوبست ہوتا ہے۔ ایگو از جسٹ لائک اے رائڈر ہے اور اٹ جو ہے جسٹ لائک اے ہارس ہے۔ ایگو اس کو ہینڈل کرتا ہے اور اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے جیسے کہ سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے، اس کو ہم سپر ایگو کہتے ہیں۔ یعنی جو موریلٹی کے لحاظ سے، جو سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے اس کے لحاظ سے جس چیز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم سپر ایگو کہتے ہیں۔ ایگو ہے جس کو ہینڈل کرتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، فار ایگزامپل آپ آج کام کرنا نہیں چاہتے، لیزی ہو رہے ہیں، لیٹے میں آپ نہیں کام کرنا چاہتے، دس از یور اٹ، بالکل بیسک خواہش ہے کہ میں نہیں کام کرنا چاہ رہا، لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر میں کام نہیں کروں گا تو اچھا نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے، اور ویسے بھی میری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سپر ایگو ہے۔ اور ایگو کیا ہوگا، وہ اس کو ہینڈل اس طرح سے کرے گا کہ اچھا بھائی آج میں کام کم کرتا ہوں، کل میں زیادہ کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو یوں آپ نے بات بنا لی۔ تو یہ ایگو اس کو ہینڈل کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگلی بار پھر حاضر ہو جاؤں گا ایک کوئی نئی آئیڈیالوجی لے کر، کیونکہ میں 4-5 آئیڈیالوجیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اپنے روٹین پر آ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہو جاؤں گا، بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب ڈاکٹر بلند اقبال، بہت ہی اہم موضوع تھا، ویری ایجوکیشنل۔ تو اب ہم چلتے ہیں، ہماری جو میزبان خاتون ہے طاہرہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی ہوسٹ طاہرہ شریف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔